چونکہ یہ پاکستانی ہیں تو آئیے ذرا ان کا کھرا اٹھا لیتے ہیں۔ کلکٹی کلاک کلکٹی کلاک کلکٹی کلاک کہ یہ ہیں کون موصوف؟ یہ آدمی کہتا ہے طارق فتح کہ آئی ایم ون آف سلمان رشدیز مینی مڈ نائٹ چلڈرن۔ ترجمہ کر دوں اردو میں، اگرچہ کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں اور بہویں وہ بھی یہ سن رہی ہوں گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں سلمان رشدی کی ناجائز اولادوں میں سے مڈ نائٹ سن۔ اب یورپین یونین اتنے غصے میں کیوں؟ وہ یوں غصے میں کہ ہمیں چونا لگا دیا، ہماری لیٹر ہیڈ، ہماری یونائٹڈ نیشنز، ہماری ہیومن رائٹ کمیشن، ان سب کو چونا لگا دیا گیا تو وہ اس غصے میں ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو میں نے ہیڈنگ آپ سے عرض کی تھی کہ صفحہ 27 پر این جی اوز آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ نیشنز لنک ٹو سریواستوا گروپ، اس میں جو ہندوستانی این جی او ہے بلوچستان ہاؤس کے نام سے، وہ 2013 میں اسی بدماش نے بنائی، طارق فتح نے۔ یہ اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، میں ان کا نام شاید لے لوں، جو اس کے صدر ہیں۔ اچھا، بنائی اس نے ہندوستان میں بیٹھ کر نہیں ہے، یہ اس نے کینیڈا سے بنائی ہے، بلوچستان ہاؤس نامی تنظیم۔ یعنی یہ اس وقت سے کینیڈا میں بیٹھ کر سریواستوا گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچھا، اب یورپین یونین کی ڈس انفو لیب یہ بتاتی ہے کہ اس سلے میں جب اس نے یہ این جی او بنائی بلوچستان ہاؤس، یہ تفصیل بھی دی ہے کہ اس این جی او کو سریواستوا گروپ یعنی انڈیا کتنے اور کیسے پیسے، کتنا تو ذکر نہیں ہے، کیسے رقوم دیتا تھا۔ ہم سے نفرت کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے سب نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کر رہا ہوں، بہت پیسہ ملتا ہے مجھے رو سے۔ اچھا چلیے، یہ بھی صحیح کہ یہ خود اس کا بانی ہے، فاؤنڈر ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اور مہران مری۔ ون مری ون پرابلم، نو مری نو پرابلم، یعنی مہران بلوچ کہہ لیجئے، اس کا صدر ہے۔ اور یہ کینیڈا میں بیٹھ کر ہندوستانی پیسے سے بلوچستان کے حق میں جو ان کی دانش میں This flag represents human hatred. This country was created on the basis of hating other human beings. They call it the land of the pure. I think is the land of the worst kind of human beings ever put foot on this planet. میں پھر عرض کروں کہ بلوچستان میں آزادی کی کوئی تحریک نہیں۔ کچھ لوگ ہندوستان کے پیسے اور ہندوستان کے اسلحے اور ہندوستان کی دی گئی ٹریننگ اور برین واشنگ کے ذریعے کبھی کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے چائنیز اسٹیبلشمنٹ اور چائنیز انسٹالیشنز پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ آزادی کی کوئی تحریک نہیں ہے بلوچستان میں۔ اب آپ سنیے، یورپین یونین کی یہ رپورٹ جو یہ کہتی ہے کہ بلوچستان ہاؤس کا صدر مہران بلوچ یا مہران مری، انہوں نے مہران مری لکھا ہے، کہلاتا یہ مہران بلوچ ہے، اور اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ اب یہ تنظیم یورپین یونین کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ طارق فتح کی اور مہران بلوچ یا مہران مری کی یہ تنظیم کس طرح سے بلوچستان کی آزادی، وہاں پر انسانی حقوق وغیرہ پر مظاہرے کرتی اور اس کی ہوا بناتی ہے اور طویل مدتی بنیادوں پر کارروائی کرتی ہے، کانفرنسز کرواتی ہے، انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے سامنے مظاہرے کرتی ہے، جنیوا میں اور نیو یارک میں اور کیپٹل ہل واشنگٹن میں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں رپورٹ یورپین یونین کی، میرے الفاظ نہیں۔ اور اوٹاوا میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر اس رپورٹ نے مظاہروں کی تعداد بھی بتائی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان لیٹر ہیڈز پہ یورپین یونین میں جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے اندر بھی یہ سیشنز کرواتے ہیں۔ 10 عدد کینیڈین ایم پیز کو، ممبران پارلیمنٹ کو انہوں نے اسی جھوٹ کی بنیاد پر انگیج کر لیا
پھر رپورٹ اس بات پر بھی خفگی کا اظہار کرتی ہے کہ ان کو یہ 3 دفعہ کشمیر اور ہندوستان لے کر گئے، اور رپورٹ یوں خفا ہے کہ طارق فتح نے اور اس این جی او نے اور سری واستوا گروپ نے اور ہندوستان نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ یورپین یونین کا آفیشیل ڈیلیگیشن ہے، ای یو کا۔ اچھا، یہ جو آپ کشمیر وغیرہ پر ہمارے ہاں بڑے بڑے جغادری، میں نے ابھی 3-4 نام لیے، حامد میر، سلیم صافی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ نام لیتا ہوں، سہیل وڑائچ، اور میں نام لیتا چلا جاؤں ان صحافیوں کے، یہ ان رپورٹوں کو بڑی وقت دیتے ہیں جن کو یورپین یونین تہ در تہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ریبٹ ہول ڈگنگ کہہ رہا ہے، ڈیپ ڈائیونگ انٹو دا ریبٹ ہولز کر کے انہوں نے جو تہ در تہ جھوٹ نکالا ہے، جن رپورٹس کو وہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے آپ کا پاکستانی میڈیا اور آپ کا پاکستانی صحافی کہ یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن میں رپورٹ ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں تو رپورٹ میرے سامنے پڑھی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، یورپین یونین کی آفیشیل رپورٹ ہے، یہ آفیشیل رپورٹ ہے۔ حامد میر، میں نام بدل لوں گا اگر تم نے 1 گھنٹے کا پروگرام اس پہ کر دیا۔ سلیم صافی، میں نام بدل لوں گا اگر تم نے 1 گھنٹے کا پروگرام اس پر کر دیا جرگے میں۔ سہیل وڑائچ، میں نام بدل لوں گا کہ تم نے 1 گھنٹے کا پروگرام اگر اس پہ کر لیا۔ تمہارے مفادات ہیں ہندوستان سے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے مفادات ہیں ہندوستان سے۔ فائنینشیل کلک ہے، امن کی آشا تم ایسے ہی نہیں اڑاتے رہے ہو، کرو نا اس رپورٹ پہ پروگرام کہ پاکستان کو کتنا زک اور کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے۔